ہم سے بڑا بے ایمان، ہم سے بڑا منافق کون ہوگا کہ مسجد میں آ کے یہ دعویٰ کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی عبادت صرف تیری کرتے ہیں، مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکلے تو مشکل کشا کا لقب کسی اور کو دے دیتے ہیں، غریب نواز کا لقب کسی اور کو دے دیتے ہیں، غوث اعظم کا لقب کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اتنے خدا ہم نے بنا رکھے ہیں، اتنے معبود ہم نے بنا رکھے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی آسمان سے گرتا ہے اور پرندہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے یا ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہیں۔ مشرک کے اندر کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی پائیداری نہیں ہے، مشرک کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، موحد کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ موحد ہر مصیبت پہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ خوشحال زندگی اگر چاہیے تو گھر میں تقوی کا آنا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق کی آیت ہے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو ہر مصیبت سے نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے وہ سوچ نہیں سکتا۔ بندہ جب اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آپ نے رب کے آگے سجدہ کیا، اب رونا اپنا دکھڑا، اب پیش کرو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا شکوہ۔ بچہ بیمار ہے، اولاد نافرمان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر کی دقت ہے، قرض کی دقت ہے، دنیا کے سارے مسائل، ساری مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کرو جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہے میرے بھائی۔ اب میں آج کے اس پروگرام کے دوسرے اور آخری مقرر فضیلت الشیخ عبدالغفار السلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ عبدالغفار السلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ استاذ محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، تربیت اولاد کے موضوع پر ابھی آپ نے استاذ محترم شیخ عبد المتین مدنی حفظہ اللہ کا ایک مختصر لیکن جامع خطاب سماعت کیا۔ یہ موضوع اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اولاد اور والدین کے بیچ کی گیپنگ بہت بڑھ رہی ہے۔ اولاد اور والدین کے بیچ کا تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ بچے اب تو موبائل سے بڑے ہو رہے ہیں، موبائل کی روشنی میں، موبائل کی تربیت میں بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ ماؤں نے تھما دیا ہے ان کے ہاتھ میں موبائل، اور یہی وجہ ہے کہ بچے اور بچیاں وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ بچے کیا کیا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ بڑی چالاکی کے ساتھ ہمارے بچوں کے ذہن میں گندگی بھری جا رہی ہے۔ تو یہ موضوع صرف سننے کا نہیں، عمل کرنے کا موضوع ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایک خوشحال زندگی کیسے گزاریں، ایک ایسی زندگی جس میں سکون ہو، جس میں ٹینشن نہ ہو، جس میں ڈپریشن نہ ہو، انسان کا دل، انسان کا دماغ پرسکون ہو۔ ایسی زندگی کیسے ملے؟ اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو ہر انسان سے متعلق ہے۔ صرف مسلمان اس چیز کی تلاش میں نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے ڈھونگی باباؤں کی دکانیں کیوں چل رہی ہیں بھائی؟ دنیا پریشان ہے، دنیا سکون کی تلاش میں ان کے پاس جا رہی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک خوشحال زندگی وہ گزارے، اور ظاہر ہے جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، جس شریعت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ شریعت انسان کی بنائی ہوئی شریعت نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ اور جب یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ کو پتہ ہے انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، انسان کے نفس کے تقاضے کیا ہیں، انسان کی کمزوریاں کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارے دین میں اس سوال کا جواب تو ضرور ملے گا۔ تو آج اسی موضوع پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت نے ایک خوشحال زندگی کے کیا اصول بتائے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بنا سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اسلام کی نظر میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، وہ پیسہ تو کما سکتا ہے، وہ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی تو گزار سکتا ہے، مگر اسے وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا جو ایک مومن کو حاصل ہے۔ اس کی زندگی میں عیاشی ہو سکتی ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے گھر میں دولت کا ڈھیر ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں محبت، برکت، سکون، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، یہ سب چیزیں اس کے گھر میں نہیں ملیں گی۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 14ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ النحل کی آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ. اللہ کے یہاں نیکی کی ویلو ایمان کے بغیر زیرو ہے. ایمان ہے تو آپ کی نیکی کا کوئی مطلب ہے. چیریٹی کرتے رہو، دان دیتے رہو، غریبوں کی مدد کرتے رہو، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک آدمی مکے میں بڑا مشہور تھا اپنی نیکی کے لیے. بڑا غریبوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا. اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کہ عبداللہ ابن جدعان کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ اس کی چیریٹی، اس کا صدقہ خیرات، اس کا غریبوں کی مدد کرنا اس کے کام آئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں کام آئے گا. کیوں؟ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. وہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں تھا، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا. تو ایمان کے بغیر اللہ کا کسی نیکی کا کوئی مطلب نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى. اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہاں اللہ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں شریعت کا ہر حکم مرد اور عورت کے لیے کامن ہوتا ہے. جب تک الگ سے دلیل نہ ہو کہ ہاں یہ مردوں کے لیے اسپیشل ہے، یہ عورتوں کے لیے اسپیشل ہے. اگر قرآن کہتا ہے نماز پڑھو تو سب کو پڑھنا ہے نماز. قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو تو سب کو دینا ہے. قرآن کہتا ہے امانت میں خیانت مت کرو تو سب کو نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں قرآن میں مرد اور عورت دونوں کا اکٹھا ذکر کیا جائے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں مردوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں، عورتوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں. مرد بھی توجہ دیں، عورتیں بھی توجہ دیں، دونوں کے کام کی بات. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد نیک عمل کرے، جو عورت نیک عمل کرے، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو، اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی دیں گے. ضروری نہیں اس کے پاس مکان عالی شان ہو، ضروری نہیں اس کے پاس دولت کی کثرت ہو، ضروری نہیں اس کا کاروبار بہت شاندار ہو، مگر قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اگر تیری زندگی میں ایمان ہے، تیری زندگی میں نیک عمل ہے، تیری زندگی میں ڈپریشن نہیں ہے، تو کبھی خودکشی نہیں کر سکتا. تیرے گھر میں پریشانیاں آئیں گی مگر ذہن اور دماغ پرسکون رہے گا. ہم تجھے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ تو دنیا میں ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخرت میں ہم ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے. تو ایمان پہلی کنڈیشن ہے میرا بھائی. خوشحال زندگی چاہیے، ایمان ضروری ہے، نیک عمل ضروری ہے. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. سورہ رات کی آیت ہے. جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، ان کے لیے توبہ ہے. توبہ کس کو بولتے ہیں؟ توبہ کے کئی معنی ہیں. توبہ کے معنی جنت بھی ہے، توبہ کے معنی جنت کا ایک درخت بھی ہے، توبہ کے معنی خوشخبری بھی ہے، توبہ کے معنی خوشحالی بھی ہے، توبہ کے معنی بھلائی بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے، ان کو توبہ، ان کو خوشحالی، ان کو سکون، ان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ملیں گی. وحسن مآب، بہترین ٹھکانہ ان کو ملے گا. اور ایمان نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، تب انجام کیا ہوگا؟ اب آ جائیے قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اس کی توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون کو ترسے گا وہ انسان. اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے.
قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا اے اللہ میں دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، تو نے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، میرا فرمان پڑھا جاتا تھا، تو دھیان نہیں دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا، آج ہم تجھے اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ مشرک کے پاس وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ مشرک پریشانی میں پڑتا ہے، کبھی اس کو پکارا کبھی اس کو پکارا، اس کے تو خدا بھی الگ الگ ہیں، دولت کے لیے کسی اور دیوتا کو پکار رہا ہے، علم کے لیے کوئی اور معبود ہے، طاقت کے لیے کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ مشرک کا کوئی ٹھکانہ نہیں، موحد کا ایک ٹھکانہ ہے۔ موحد وہ ہے جو مشکل کے ٹائم میں اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اس کا غریب نواز، اس کا مشکل کشا، اس کا دستگیر، اس کی بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ سبق مسلمان بھی بھول گیا۔ بھی محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کی 10 تاریخ گزری، سوشل میڈیا پر ایسے بھی ویڈیوز چل رہے ہیں کہ ایک گھوڑا ہے، ایک جانور ہے، اس گھوڑے کو یہ مانا گیا کہ یہ حضرت حسین کا گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے کے نیچے سے بچوں کو گزارا جا رہا ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ بچے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی عبادت کرنے والی قوم گھوڑے کی عبادت کر رہی ہے صاحب، گھوڑا پرست ہو گئی، جانور پرست ہو گئی یہ قوم۔ اللہ ہم پر رحم کرے میرے بھائی۔ خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم سے بڑا بے ایمان، ہم سے بڑا منافق کون ہوگا کہ مسجد میں آ کے یہ دعویٰ کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی عبادت صرف تیری کرتے ہیں، مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکلے تو مشکل کشا کا لقب کسی اور کو دے دیتے ہیں، غریب نواز کا لقب کسی اور کو دے دیتے ہیں، غوث اعظم کا لقب کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اتنے خدا ہم نے بنا رکھے ہیں، اتنے معبود ہم نے بنا رکھے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی آسمان سے گرتا ہے اور پرندہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے یا ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہیں۔ مشرک کے اندر کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی پائیداری نہیں ہے، مشرک کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، موحد کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ موحد ہر مصیبت پہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ توحید کی حفاظت کیجئے میرے بھائی۔ دوسری چیز ابھی شیخ نے خطاب میں کہا اولاد کی تربیت کے موضوع پر کہ بھئی آج ہم بچوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیوں پڑھے گا؟ ہمارے گھروں میں معاف کیجئے گا، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے کم سے کم ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ ہم نے دین، عقیدہ، منہج، یہ چند چیزوں کو استعمال کیا ہے، ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ جیسے دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے امیونٹی۔ امیونٹی کیا ہوتی ہے صاحب؟ امیونٹی ہمارے بدن کی وہ طاقت ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے۔ موجودہ دور میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لوگوں کی امیونٹی کمزور ہو رہی ہے۔ امیونٹی جتنی مضبوط ہوگی بیماریاں اتنا کم اثر کریں گی۔ اسی لیے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچوں کو گھر میں قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، بچوں کو تھوڑا بھاگنے دینا چاہیے، دوڑنے دینا چاہیے، تھوڑا دھوپ میں نکلیں، تھوڑا مٹی پہ کھیلیں، اس سے ان کی امیونٹی مضبوط ہوتی ہے۔ جو بچے 24 گھنٹہ اے سی میں رہتے ہیں، کمروں میں بند رہتے ہیں، دھوپ نہیں دیکھتے، ان کی امیونٹی بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہمارے جسم کی امیونٹی ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے، ایسے ہی ایک ہماری روح کی امیونٹی ہے جو ہماری روح کو گندگیوں سے بچاتی ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، اور اس کا نام ہے تقویٰ۔ اس تقویٰ کی امیونٹی کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ رونا رو دے صاحب، ماحول بڑا خراب ہے، اپنے بچوں کو کیسے بچائیں ہم ماحول سے؟ ارے آپ تو دلہی پور میں رہتے ہیں، آپ بنارس ایک چھوٹا شہر ہے، آپ ممبئی چلے جائیں، پونا چلے جائیں،
آپ کے شہر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ، کہیں زیادہ ماڈرن وہ شہر ہیں، لیکن دیندار وہاں پر بھی دیندار ہیں۔ میں تو ایسی فیملیز کو بھی جانتا ہوں جن کے گھروں میں کروڑوں ہیں، دولت کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی آفیسر ہے، مگر 5 ٹائم کی نماز کی پابندی ہے، چہرے پر شرعی داڑھی ہے، گھر کی عورتوں میں پردے کا ماحول ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان، ان گھروں کے نوجوان، میں نے کئی ایسی فیملیز کو دیکھا کہ سوموار اور جمعرات کے نفلی روزے رکھتے ہیں، یہ ماحول ان کے گھر کا ہے، یہ ماں باپ نے بنایا ہے بچپن سے ماحول۔ تو میرے بھائی، ہم جب خود متقی نہیں بنیں گے، ہم اپنے بچوں کو کیا تقویٰ سکھائیں گے؟ تقویٰ کوئی انفرادی چیز نہیں ہے، ہم ایک متقی فیملی بنیں، ہمارا پریوار ایک متقی پریوار ہو۔ ابھی محرم کا مہینہ ہے، ہجرت کے واقعات پر آپ نے باتیں سنی ہوں گی، تقریریں سنی ہوں گی، آپ کبھی غور کیجئے، ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق کی پوری فیملی لگی ہوئی ہے، باپ الگ کردار ادا کر رہا ہے، بہنیں الگ کردار ادا کر رہی ہیں، بھائی الگ کردار ادا کر رہا ہے، یعنی آپ کے گھر کے ہر فرد کے اندر دین کی محبت ہو۔ آپ نے نماز پڑھ لی تو کون سا کمال کر لیا، آپ نے دین کے لیے کچھ کر دیا تو کون سا، آپ کی پوری فیملی کے اندر دین کی محبت ہو، وہ ماحول اپنے گھر کا بنائیے۔ خوشحال زندگی اگر چاہیے تو گھر میں تقویٰ کا آنا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق کی آیت ہے۔ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو ہر مصیبت سے نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے وہ سوچ نہیں سکتا، روزی چل کے آئے گی آپ کے پاس۔ تقویٰ کا راستہ تو اپناؤ۔ یہ کاروبار کے مندے، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اگر واقعی میں ہم تقویٰ والے بن جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ اعراف کی آیت۔ اگر یہ بستی والے متقی بن جاتے، مومن بن جاتے، تو ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ کتنے گناہ ہیں جو 20 سال پہلے آپ کے دلہی پور میں، ہمارے بنارس کے محلوں میں بڑے عیب مانے جاتے تھے، آج عام ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا گلگڈہ کے شراب کے ٹھیکوں سے کوئی گزرتا تھا، لوگ تھوکتے تھے کہ تو کوئی پیکڑ آدمی، شرابی آدمی۔ آج تو صاحب فیشن بن گیا، آج تو آپ چھانٹیے، آپ نکالیے کہ کون سا نوجوان شراب نہیں پیتا ہے، کون سی لڑکی ہے جس کا افیئر نہیں ہے، کون سا نوجوان ہے جو زناکاری اور بدکاری میں ملوث نہیں۔ آج چھانٹنا پڑے گا، آج چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا میرے بھائیوں، آج وہ ماحول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جو سب سے لمبی عمر پاتے ہیں صحابہ میں، تقریباً 100 سال کی انہوں نے عمر پائی تھی۔ 70 بچوں، پوتوں، نواسوں کو تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا، بہت اولاد والے تھے، بڑی کثیر الاولاد تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہم اکثر مالہ و عمرہ، اے اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما دے اور ان کے عمر میں اضافہ فرما دے، ان کی اولاد میں اضافہ فرما دے۔ پیسہ بھی کمایا، بچے بھی خوب ہوئے، لمبی عمر پائی حضرت انس نے۔ حضرت انس اپنے دور کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یہ کب کا دور ہے بھائی؟ یہ تابعین کا دور ہے۔ یہ حضرت انس کا انتقال تقریباً، میری یادداشت اگر دھوکہ نہیں کھا رہی ہے تو 90 سے 100 کے قریب میں ان کا انتقال ہوتا ہے، نہیں آپ مان لیجئے کہ 70-80 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہوگا۔ اس دور میں حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ کہتے ہو لوگوں، آج بہت سارے ایسے عمل تم کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بہت ہلکے ہیں، بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، مگر رسول کی حیات میں، رسول کی زندگی میں ہم ان اعمال کو، ان حرکتوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ جب تقویٰ میں کمی آتی ہے میرے بھائی تو بہت سارے گناہوں کو لے کر کے ہمارے دل میں جو ایک حساسیت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہو رہا ہے صاحب، چلنے تو، زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے، بے نمازیوں کی کثرت ہے۔
اولاد بیراہ روی کی طرف جا رہی ہے، بچیاں بیراہ روی کی طرف جا رہی ہیں۔ کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، نمو گھاٹ پہ کیا ہو رہا ہے، جیسوی مال میں کیا ہو رہا ہے، آئی پی مال میں کیا ہو رہا ہے، پارکوں میں کیا ہو رہا ہے، تفریح گاہوں میں کیا، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم اندھے ہیں؟ ہم اندھے نہیں ہیں، ہمیں سب دکھ رہا ہے، ہمیں سب دکھ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے، مگر ہم نے آنکھیں بند کر دی، سب چل رہا ہے، فیشن ہے۔ یہ تقویٰ کی کمی ہے میرے بھائی۔ برائی سے اپنے دامن کو بچانا، اپنی فیملی کو بچانا، یہی تقویٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر نے پوچھا، صحابی نے صحابی سے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے کہا، اے امیر المومنین، تقویٰ کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ هل مررت بطریق ذات شوکہ، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا جس پہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بالکل تنگ ہو؟ کہا کہ ہاں گزر تو ہوا۔ کہا کیسے گزرتے آپ؟ ایسے راستے سے جانا پڑے تو کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اشمر ثیابی، کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں، دھیرے دھیرے اپنا دامن بچا کے نکل جاتا ہوں۔ کہا یہی تقویٰ ہے۔ گناہوں کے کانٹے، شیطان کے کانٹے، نفس کے کانٹے، خواہشات کے کانٹے تو آئیں گے راستے میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام پر آپ چلے اور شیطان آپ کو بہکانا بند کر دے، آپ کا نفس آپ کو بہکانا بند کر دے، شہوتیں دل میں ابھرنا بند ہو جائیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے میرے بھائی۔ شیطان کے ان کانٹوں کے درمیان، نفس کے ان تقاضوں کے درمیان اپنے دامن کو جتنا ممکن ہو گناہوں سے بچایا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ ہماری زندگی میں خوشحالی لائے گا۔ اور آگے بڑھیے۔ خوشحال زندگی کا ایک راز اس چیز میں بھی ہے جس چیز کی طرف ہمارے محلے کی مسجد سے مؤذن 5 ٹائم ہمیں بلاتا ہے مائک میں، اسپیکر میں، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز آپ کے رب کے ساتھ آپ کو کمیونیکیٹ کرتی ہے، آپ کے رب کے ساتھ آپ کی بات چیت کا ذریعہ ہے۔ بندہ جب اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آپ نے رب کے آگے سجدہ کیا، اب رونا اپنا دکھڑا، اب پیش کرو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا شکوہ۔ بچہ بیمار ہے، اولاد نافرمان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر کی دقت ہے، قرض کی دقت ہے، دنیا کے سارے مسائل، ساری مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کرو جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہے میرے بھائی۔ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ دو۔ نماز ہمیں جوڑتی ہے میرے بھائی۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے، ارحنا بالصلاۃ، اے بلال وقت تو ہو گیا نا نماز کا، جلدی سے جماعت کھڑی کر دو، اقامت جلدی سے بول دو، نماز کھڑی ہو جائے، محمد اکرم کے دل کو سکون مل جائے۔ یہ امت نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتی ہے، اور اس امت کی ایک بڑی تعداد آج نماز سے دور ہے۔ اس امت کو اپنے نبی کے آخری الفاظ میں یاد نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال سے تھوڑی دیر پہلے، جب آپ کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے آپ کی زبان سے نہیں نکل رہے تھے، اس مشکل حالت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کا خیال کرتے رہنا۔ آخری نماز، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے چاشت کے وقت، فجر کی نماز کا وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ محسوس ہوا، آپ اٹھے، کئی دن کے بعد آپ خود سے اپنے بستر سے اٹھے، اٹھ کر کے اپنے کمرے کے حجرے کے دروازے پر آئے، پردہ ہٹایا، دیکھا میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی میرے بھائی۔ یہ نبی کی مسکراہٹ اس بات کی دلیل تھی کہ میرے صحابہ میرے مشن پہ لگے ہوئے ہیں، میرے صحابہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ نماز کو قائم کر رہے ہیں، یہ نماز سے دور نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہے۔
وہ مسکراہٹ ایسی تھی کہ صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں نبی کا اپنے حجرے کے دروازے پر آنا محسوس کر لیا، نبی کا مسکرانا محسوس کر لیا صحابہ نے۔ یہ امت آج نماز سے دور ہے میرے بھائی، نماز کے بغیر خوشحالی نہیں آ سکتی، نماز کے بغیر سکون نہیں آ سکتا۔ اور یاد رکھو، جن گھروں میں نماز کی پابندی نہیں ہے، جن نوجوانوں کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، ان نوجوانوں کا اپنے آپ کو گناہوں سے اور شہوتوں کے جال سے بچانا بہت مشکل ہے۔ نماز کے اندر یہ چھمتا ہے کہ وہ ہمیں برائی سے روکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو بے حیائی سے روکے گی، یہ نماز تم کو برائی سے روکے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر اپنے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ میرے پیغمبروں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے گھٹیا لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ اس کا مطلب کہ جب نمازیں برباد ہوں گی تو آٹومیٹک خواہشات کی پیروی ہوگی، زنا ہوگا، شراب آئے گی، حرام کمائی آئے گی، بدکاری آئے گی۔ نماز کی پابندی خود بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے۔ اس لئے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کیجیے اور آگے بڑھیے۔ خوشحالی کا راز ایک اور چیز میں ہے، اور وہ چیز ہے توبہ و استغفار۔ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پریشانیاں کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو جب ہماری مصیبتیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں تو ہم توبہ کریں اللہ سے، معافی مانگیں اللہ سے، استغفار کریں اللہ سے۔ اور ہم جب استغفار کریں گے تو اب قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اللہ بارش بھی نازل کرے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، تمہارے باغات کو پھلوں سے بھی بھر دے گا، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ توبہ اور استغفار کرو اور آگے بڑھیے۔ ایک اور چیز ہے جو ہماری خوشحالی کا راز ہے، اور وہ چیز ہے دعا۔ جب بھی ہمارے اوپر مصیبت ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں۔ بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ترمذی اور نسائی کی صحیح روایت ہے ان ربکم حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ حیا والا ہے، حالانکہ اللہ کی حیا ہماری حیا کی طرح نہیں ہے، اللہ کی حیا اس کی شان کے لائق۔ اللہ کی ہماری حیا تو کبھی کبھی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ حیا والا ہے جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعا کو رائیگاں نہیں ہونے دیتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، او صرف عنہ من السوء مثلا، یا اس دعا کی وجہ سے کوئی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ دعا کیا کرو میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کون سا ایکسیڈنٹ ہماری دعا کی وجہ سے ٹل گیا، کون سی ہماری بیوی کو ہونے والی بیماری ہماری دعا سے ٹل گئی، ہمارے کاروبار میں ہونے والا کون سا گھاٹا ہماری دعاؤں سے ٹل گیا، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بندہ دعا کرتا ہے یا تو اللہ دعا قبول کرتا ہے یا کوئی پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ بس ایک کنڈیشن ہے، ما لم یدعو باثم او قطیعۃ رحم، کہ دعا میں کوئی حرام چیز نہ مانگی جائے اللہ سے، کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا نہ کی جائے، کسی گناہ کی دعا نہ کی جائے۔ صحابہ نے کہا اذن نکثر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تب ہم خوب دعا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکثر، تم جتنی دعا کرو گے اللہ اس سے زیادہ دینے والا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ خوشحالی کا راز ایک اور چیز میں ہے، ذکر۔ اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہے؟ ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ نہیں یاد رکھتے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کوئی ایک بار اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ مسلمان نام ہے، مسلمان نام ہے، مسلمان گھرانہ ہے، پورے گھر میں کوئی ایک بار اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، اور اس کا بڑا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر لو، پیارے نبی کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کی سکھائی کی دعاؤں کو پڑھو گے، آٹومیٹک زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ خوشحالی کا راز ایک اور چیز میں ہے، شکر کرنا۔ سلف کہا کرتے تھے قید النعم بالشکر، نعمتوں کو اگر پرماننٹ اپنے پاس رکھنا ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا۔ دولت ہے، اگر چاہتے ہو کہ دولت پرماننٹ رہے، اللہ کا شکر کرو۔ علم ہے، اگر چاہتے ہو کہ علم پرماننٹ رہے، اللہ کا شکر کرو۔ شہرت ہے، عزت ہے، اگر اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا شکر۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کرنا، اللہ کی نعمت کا مس یوز نہ کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکریہ ادا کرو گے ہم اور دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج کل لوگ مکان بنواتے ہیں نا، تو مکان کے فرنٹ پہ ایک لائن لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ دیکھا ہے نہیں آپ لوگوں نے؟ یہ لائن کیوں لکھواتے ہیں صاحب؟ یہ بتانے کے لیے کہ صاحب میں اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ ہوں، میں نے اپنے مکان کے دروازے پر ھذا من فضل ربی لکھوایا ہے۔ معاف کیجئے گا، اپنے مکان کے گیٹ پر ھذا من فضل ربی لکھوا دینے سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور بہت بڑے بادشاہ بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سینکڑوں کلومیٹر دور سے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکتے بھر میں ان کے سامنے آ کے رکھ دیا جاتا ہے، اتنا پاور اللہ نے ان کو دیا تھا۔ سینکڑوں کلومیٹر دور پر ملکہ سبا رہتی تھی، اس کے دربار کا جو تخت تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کے پل بھر میں، پلک جھپکنے بھر میں رکھ دیا گیا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تخت میرے سامنے لا کے رکھا گیا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں، اور جو شکریہ ادا کرے گا اللہ کا اپنے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شکر کرو میرے بھائی، شکر گزار بنو، ناشکری مت کرو۔ اور اسی شکر کا اپوزٹ ہے صبر۔ ہم اگر ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں دکھ نہ آئے، جس میں تکلیفیں نہ آئیں، جس میں ٹینشن نہ آئے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ زندگی ہے تو بیماریاں آئیں گی، زندگی ہے تو کچھ حادثے بھی ہوں گے، زندگی ہے تو بچے بیمار بھی ہوں گے، زندگی ہے تو کبھی گھر میں تو میں بھی ہوگی۔ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر سے کام لیجیے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی جان کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی، کبھی مال کی کمی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن بشارت اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، کسی کے انتقال کی خبر سنتے فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو صرف پڑھتے ہیں کہ سمجھتے بھی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، اور مالک کو اپنی پراپرٹی میں ہر تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ جو مالک ہے وہ اپنی پراپرٹی کے ساتھ جو چاہے کرے، مالک کے فیصلے پر پراپرٹی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، تو زندگی میں کسی بھی حادثے پر، کسی بھی موت پر، کسی بھی نقصان پر، کسی بھی پریشانی پر چلانا، چیخنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا، یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
صبر کریں، ہم مصیبتوں میں صبر کریں. اب یہ ایک ایک پوائنٹ پر اگر بات کی جائے تو بہت تفصیل سے بات ہوگی کہ صبر کا کیا مطلب ہے، صبر کے میں مختصر میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. نعمت ملے تو شکر ادا کرو، مصیبت آئے تو صبر سے کام کرو. خوشحال زندگی کا ایک اور راز ہے اور وہ ہے توکل. اللہ کی ذات پر آپ کو بھروسہ کتنا ہے؟ ذرا سی مشکلات آئیں اور آپ کا ایمان ڈگمگانے لگا، ذرا سی پریشانیاں آئیں اور آپ کو لگا کہ میں سچے دین پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، میرا اسلام سچا ہے کہ نہیں ہے. ارے آپ نے کیا مصیبتیں دیکھی؟ مصیبتیں تو صحابہ نے دیکھی تھی. اور جب صحابہ نے نبی کے پاس آ کے کہا کہ اللہ کے نبی کب تک ہم یہ پریشانیاں جھیلیں گے، کب تک یہ تکلیفیں جھیلیں گے، تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، تم سے پہلے کے دور میں ایسے بھی ایمان والے گزرے ہیں کہ ایمان لانے کی پاداش میں ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگیاں چلا کر ان کے جسم کی کھال کو اور ان کے بوٹی بوٹی کو، ان کے گوشت کو ادھیڑ لیا گیا. وما یصدہ ذلک عن دینہ، مگر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں بھی ان کو ایمان کے راستے سے ہٹا نہیں سکی. آپ اللہ والے ہیں میرے بھائی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ ضرور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جب دشمن بالکل قریب آ گیا تھا اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر دشمن نے ذرا سا نیچے دیکھا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت میں کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ توکل ہونا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ. خوشحال زندگی کا راز ایک اور چیز میں ہے، قناعت. اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنا. 2 چیزیں آج ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں تو قناعت آ جائے گی. پہلی چیز کیا ہے؟ رونے کی عادت. سب کچھ مل رہا ہے تب بھی انسان رو رہا ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، اللہ نے پراپرٹی سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، پھر بھی پوچھو تو رونا روتے ہیں. ان کے ساتھ بڑی پریشانی. ارے تو نے پریشانی دیکھی کہاں ہے؟ تیرے بچے خوشحال ہیں، تیرے پاس سر چھپانے کو چھت موجود ہے، تو چین سے 2 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہے. جا ذرا کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھنا لوگ کیسے زندگی کے لیے ترس رہے ہیں، کیسے لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کہ کوئی چند پیسے دے دے تو اپنے باپ کی زندگی بچا لوں، اپنے بھائی کی زندگی بچا لوں. میرے بھائیوں، ہمارے اندر قناعت نہیں. پیسہ کمانے کی راہ میں انسان آج بھاگنا جانتا ہے، دوڑنا جانتا ہے، رکنا نہیں جانتا. یہ حرام کمائی کے راستے کیوں اپنا رہا ہے انسان؟ اس کا مطلب کہ حلال کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا، تبھی تو حرام کا راستہ اپنا رہا ہے. حلال کو اپنے لیے کافی سمجھو میرے بھائیو، یہی قناعت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. 3 نعمتیں جس کو مل جائیں وہ کامیاب ہے. اسلام مل گیا اور اتنی روزی مل گئی کہ کام چل رہا ہے، محتاج نہیں ہے کسی کے، بیوی بچے سکھ چین سے کھا رہے ہیں، سکھ چین سے رہ رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے. اور تیسری چیز، اللہ نے جو دے دیا ہے اس پر قناعت ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، حرام کی طرف جانے کی تمنا نہیں ہے. بس حلال طریقے سے پیسہ کمائیے، کوئی پرابلم نہیں، حلال کی کوئی حد نہیں ہے. صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے. حضرت عباس کا انتقال ہوا، کئی لاکھ نہیں کئی کروڑ چھوڑ کے گئے. عبد الرحمن ابن عوف کروڑ پتی صحابی تھے، صحابہ میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے. حلال کی کوئی لمٹ نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن حلال کو چھوڑ کے جب آدمی حرام کی طرف بھاگنے لگے اس کا مطلب کی قناعت نہیں ہے. اور 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے فاروق چاچا نے کہا کہ 8:30 پر اذان ہے، 8:45 پہ جماعت ہے، لیکن کچھ وقت بڑھ سکتا ہے، فوراً اذان ہوگی انشاءاللہ، فوراً جماعت ہم لوگ کھڑی کر دیں گے. 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. خوشحال زندگی کا راز ایک اور چیز میں ہے، اور وہ چیز ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے. کسی محتاج کو، کسی پریشان حال کو آپ دیکھیں اور آپ مدد کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر رہے تو ایمان کی کمزوری ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا من فرج ان مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی کوئی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ومن ستر مسلما، اور جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ احسان کرو میرے بھائی، بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ۔ دولت والے ہو، دولت کے ذریعے کام آؤ۔ سماج میں رتبہ ہے، اسٹیٹس ہے، اپنے اسٹیٹس کا استعمال کر کے لوگوں کے کام آؤ۔ طاقتور ہو، اپنی طاقت کو لوگوں کے کام مفید، لوگوں کے لیے مفید بننے میں استعمال کرو۔ لوگوں کو اپنی ذات سے بھلائی پہنچاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور یقین کرو میرے بھائی، کبھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لینا، اگر آپ کی ذات سے کسی مظلوم کے آنسو ختم ہو گئے، آپ کے چند پیسوں نے یا آپ کے دیے 5 منٹ کے وقت نے یا آپ کے چند میٹھے بول نے کسی مجبور اور مظلوم اور بے سہارا کو وقتی طور پر تسلی بھی دے دی نا، تو آپ اپنے دل میں ایک سکون محسوس کریں گے۔ واللہ وہ سکون کروڑوں کی دولت میں نہیں ہے، وہ سکون جو دوسروں کے کام آنے میں۔ اس لیے قرآن کی جو سب سے جامع آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس کو علماء نے کہا کہ سب سے جامع آیت ہے، اس میں 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کیا۔ اس ایک آیت پر بھی علماء نے پوری پوری کتاب لکھی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی کے کام سے، برائی کے کام سے اور ظلم سے۔ تو احسان کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائی، خوشحالی چاہتے ہو تو دل کو حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے پاک رکھو۔ دل کو پاک رکھو کینہ اور کپٹ سے۔ اگر آپ کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی ترقی دیکھ کر جل رہے ہیں، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چل رہا ہے کہ یار اتنا پیسہ کیوں کما لیا، اتنی شہرت کیوں مل گئی اس کو، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کی تقدیر پر ایمان آپ کا کمزور ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو ملنے والا ہے وہ مس نہیں ہو سکتا۔ آپ کے مقدر میں جتنا ملنا ہے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جو نہیں ملنے والا ہے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمارے مقدر میں جتنا فائدہ لکھا ہے، جتنی بھلائی لکھی ہے، جتنا خیر ملنے والا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نقصان ہمارے مقدر میں نہیں لکھا ہے کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین دعا سکھائی ہے، اس دعا کو یاد کرو۔ یہ مومن کی دعا ہے، ایمان والے کی دعا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری بھی بخشش کر دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے تو ان کی بھی بخشش کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور اے اللہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ ہو، کسی مومن کے لیے کپٹ نہ ہو، کسی مومن کو دھوکہ دینے کی نیت نہ ہو، ہمارے دل کو ایسا بنا دے۔ تو یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائی، اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اور صرف دعا بھر نہیں، پریکٹیکل بھی اپنے دل کو کینہ اور کپٹ۔ آپ دیکھیے، محسوس کریں گے آپ۔ میں کہتا ہوں نا کہ بعض لوگ دوسروں کے اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان رہتے ہیں، اپنی پرابلم ان کو کم پتہ رہتی ہے، دوسروں کی ترقی اور دوسروں کی کامیابی کو لے کے پریشان رہتے ہیں۔ اس کے گھر یہ کھانا کیوں بن رہا ہے، اس نے یہ نئی گاڑی کیسے لے لی، اس کا بچہ اتنی اچھی تعلیم کیسے حاصل کر رہا ہے، اس نے یہ پراپرٹی۔ ارے بھائی کیوں رونا روتے ہو، کیوں دوسروں کے چکر میں پڑتے ہو؟ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک رکھو میرے بھائی۔ تو یہ 12 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، خوشحال زندگی کے یہ 12 اصول ہیں،
ان پر انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔